من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وعیادیک یا منتہا رغبت الراغبین۔ چھٹے روزے کی دعا ہے کہ اللہم لا تخذلنی، خداوند عالم مجھے تنہا نہ کر، نصرت کو منع نہ کر، فی اس ماہ مبارک رمضان میں لتعرض معصیتک، تاکہ میں تیری معصیت میں پڑھوں، تیرے گناہ میں پڑھوں۔ جو ہی تو نے توفیق ختم کر دی تو معصیت مجھ سے سرزد ہو جائے گی۔ ولا تضربنی، خداوند عالم اگر میں نے گناہ کر بھی لیا تو بسیات نقمتک، اپنے انتقام کے کوڑے مجھ پہ نہ برسا، یعنی اپنا غضب مجھ پہ نازل نہ کر، بلکہ میرے لیے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھ خداوند عالم۔ وزحزحنی فیہ، خداوند عالم زحزح یعنی مزاحزہ یعنی دور کرنا، آہستہ آہستہ دور کرنا، دور وزحزحنی فیہ موجبات، مجھے دور کر تمہارے کہ جو تمہارے ناراضگی کے اسباب ہیں ان سے دور کر اپنے بڑے احسان کے ذریعے، بمنک بڑے احسان کے ذریعے، بے شمار نعمتوں کے ذریعے، یا منتہا رغبت الراغبین، کہ خدا تو ہی انتہا ہے مشتاقین کی، مشتاقین کا انتہائی ہدف تو ہے، تیری توحید ہے۔ ٹھیک، خزل یعنی نصرت کو منع کرنا، تنہا کرنا۔ جب بہار کا وقت آتا ہے، بارش برستی ہے، یہ بارش کسانوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان بھی ایک معنوی بہار ہے، بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جو کسانوں کو، بندوں کو، روزہ داروں کو، حقیقی روزہ داروں کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ماہ مبارک رمضان انسان کے لیے سالم ہو، یعنی گناہ انسان اس ماہ مبارک رمضان میں نہ کرے، تو پورا سال انسان کے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان جس میں گناہ نہ کرے انسان، تو پورا سال انسان کے لیے باعث برکت ہے۔ اور اگر ماہ مبارک رمضان انسان کے لیے سالم نہ ہو، یعنی انسان گناہ کرے، تو 11 مہینے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، یعنی 11 مہینے پھر انسان گناہ کر سکتا ہے، پھر ہوشیار رہے، غفلت آ سکتی ہے۔ بس ماہ مبارک رمضان سال کا معنوی بہار ہے، سال کا معنوی بہار ہے۔ بس اگر اللہ اس مہینے میں نصرت نہ کرے، توفیق نہ دے، تو پورا سال ہمارا خراب اور ویران ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا۔ معصیت انسان کا عمل سے تعلق کم کر دیتی ہے۔ بس امام فرما رہے ہیں کہ خدا میں مجھ سے نصرت کم نہ کر، مجھے تنہا نہ کر، تاکہ میں تیری معصیت میں پڑھوں۔ معصیت انسان کا عمل صالح سے تعلق کم کرتی ہے، عقل کو زنجیروں سے جکڑ لیتی ہے۔ بس اگر انسان گناہ کی عادت کرے تو انسان خود پر بھی اختیار نہیں رکھتا، خود پر بھی اختیار نہیں رکھتا۔ بس اپنے انتقام کے کوڑے نہ مار خداوند عالم مجھ پہ، یعنی کیا؟ یہ استعارہ ہے کہ اللہ معصیت میں جب میں پڑا تو اپنا غضب مجھ پہ نازل نہ کر، اپنا غضب مجھ پہ نازل نہ کر، بلکہ مجھے مہلت دے۔ مہلت 2 قسموں کی ہے تیری خداوند عالم۔ ایک مہلت وہ ہے جس سے تو عذاب کو زیادہ کرتا ہے، ایک مہلت وہ ہے کہ بندے کو دیتا ہے تاکہ توبہ کے لیے آئے، توبہ کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے تاکہ بندہ توبہ کرنے آئے، پشیمان ہو کے آئے، تاکہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ خدا مجھے مہلت دے تاکہ میں استغفار کی طرف آؤں، توبہ کی طرف آؤں۔ بس انسان اللہ کے رزق موہوب سے، جو رزق موہوب اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، وہ محروم ہو جائے تو لذت عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بس بس خداوند عالم اپنی ناراضگی کے اسباب سے مجھے دور کر، کس کے ذریعے؟ بمنک، اپنے بڑی نعمت کے ذریعے۔ کون ہے یہ من؟ قرآن کریم میں اگر جائیں تو من کے مصداق رسالت اور امامت ہے، یعنی محمد اور آل محمد، قرآن اور محمد اور آل محمد کے وسیلے سے تو مجھے اسباب ناراضگی سے بچا، اسباب ناراضگی سے دور کر، اسباب ناراضگی سے دور کر۔ کہ قرآن کا لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے بڑا احسان کیا، بڑی نعمت نازل کی، وزنی نعمت نازل کی ہے جب ان کے درمیان رسول کو بھیجا، رسول کو بھیجا۔ اسی طرح امامت کو بھی من کہا ہے، قرآن بھی ایک وزنی نعمت ہے۔ بس محمد اور آل محمد علیہ السلام ہمارے معنوی والدین ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو احبنی جبل، اگر پہاڑ ہم سے محبت کرے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ بس اتنی وزنی نعمت ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مومن ہیں
جو ان کی امانت کو اٹھاتا ہے، ان کی ولایت کی بوجھ کو اٹھاتا ہے، ان کے ولایت کی بوجھ کو اٹھاتا ہے۔ بس اگر کوئی محب محمد اور آل محمد کا محب بنے تو اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس سے امانتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ حقیقت کو تحمل کرنا آسان نہیں ہوتا، حقیقت ولایت کو تحمل کرنا یہ عبد مومن ہی کر سکتا ہے، فرشتہ ہی کر سکتا ہے، ٹھیک، بس عبد مومن بننا پڑے گا۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ کوئی قرآن پڑھتا ہو اور بوڑھا نہ ہو، قرآن پڑھتا اور بوڑھا نہ ہو۔ یعنی قرآن ایک وزنی نعمت ہے، جب انسان پڑھتا ہے تو ذمہ داریاں اس پہ عائد ہوتی ہیں، تو وہ انسان کو بوڑھا بنا دیتا ہے، بوڑھا بنا دیتا ہے، یعنی وزنی نعمت ہے قرآن کریم۔ جس طرح ائمہ علیہ السلام کی ولایت ایک پہاڑ پہ نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اسی طرح قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ٹھیک، بس امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، امام فرماتے کہ خدا مجھے دور کر اپنے ناراضگی کے اسباب سے، بڑے احسان سے، بڑی نعمت سے اور بے شمار نعمتوں سے، بس ایک بہت بڑی نعمت محمد اور آل محمد کی ولایت ہے، معنوی نعمت اور بڑی نعمت، کہ امام رضا علیہ السلام ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نحن النعیم، ہمیں وہ نعیم جن کے بارے میں سوال ہوگا، ٹھیک۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَيَا مُنْتَہَا رَغْبَةَ الرَّاغِبِينَ، اے خدا تو ہی مشتاقین کا مقصود ہے، تو ہی انتہائی والا ہدف نہائی ہے، اے خدا ان بڑی نعمتوں کے ذریعے میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، قرآن ہو، اہل بیت علیہ السلام ہو، ان کے ذریعے، ان بڑی نعمتوں کے وسیلے سے میرا ہدف تو ہے خدا والیاں، میرا مقصود تو ہے، یہ میرے مقصد ہیں، تو میرا مقصود ہے، یہ میرے راہ کے راہی ہیں، یہ میرے راہ کے ہمسفر ہیں، تو میرا مقصود ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی